من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجت خلق الخلق من غیر رویت الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارکہ فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ الصلوات آپ لوگ سب مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیے سالانہ مجلس عزا منعقد ہے اور میں نے اس بابرکت مجلس کے لیے قرآن پاک سے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت کا تعلق سورہ احزاب سے ہے اور سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے۔ یوں تو پورا قرآن ہی محمد و آل محمد کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، لیکن اس سورے کی ایک انفرادیت یہ ہے کہ اس سورے میں بار بار پروردگار عالم نے اپنے رسول اور ان کی اہل بیت کی ایسی فضیلتوں کا بیان کیا ہے کہ جو خصائص کی حیثیت رکھتے ہیں اہل بیت کے لیے۔ مثلا یہی وہ سورہ ہے جس میں آپ کو آیت تطہیر نظر آتی ہے، گویا وہ خصائص اہل بیت کے کہ صرف یہی ہستیاں پاک ہیں، ان کے سوا کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم بھی صاحبان تطہیر ہیں۔ دیکھیے، دعویٰ اور ہوتا ہے، کوشش اور ہوتی ہے، یعنی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اوروں کو بھی اہل بیت میں شامل کر لیں، یہ ہے کوشش، مگر دعویٰ صرف اہل بیت کر سکتے ہیں کہ ہم صاحبان تطہیر ہیں۔ یہ پہلا حصہ کے آیت تطہیر کا تعلق اسی سورے سے ہے۔ دوسرا یہ کہ آیت درود اللہ نے سورے میں رکھ کر بتا دیا کہ محمد و آل محمد اور ہیں، زمانے والے اور ہیں۔ اس لیے کہ درود صرف محمد و آل محمد کے لیے خاص ہے، کوئی اور یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کا درود ہمارے لیے بھی ہے، نہ، یا وہ رسول ہے یا وہ آل رسول ہے۔ اور درود کی ایسی اہمیت اور انفرادیت کہ وہ تو امام شافعی تک کہہ گئے کہ اے آل محمد، آپ کی فضیلتوں کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جب تک نماز پڑھنے والا تشہد میں آپ پر درود نہ پڑھے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ دوسری انفرادیت۔ اگر میں ایک انفرادی حیثیت پر گفتگو کرتا ہوا چلوں تو اسی کی نظر تقریر ہو جائے گی، مگر میں نے جو آیت تلاوت کی ہے ابھی سورے کی، اس میں پروردگار عالم اہل بیت کی شجاعت کا قصیدہ پڑھ رہا ہے اور بڑے دو ٹوک لفظوں میں کہا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مردان خدا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دیا۔ تھوڑا سا بولتے رہیے اگر بات پہنچ رہی ہے تو۔ اللہ کہہ رہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مردان خدا میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں
کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دیا۔ سوال تو پہلا یہ ہے کہ پروردگار تجھ سے عہد ہوا کب؟ ہاں، اللہ سے ان مردان خدا نے عہد کیا کب؟ اس لیے کہ نہ وہ کبھی بندوں کے درمیان آیا، نہ کبھی بندے اس تک پہنچے۔ وہ تو ایک ہی بندہ تھا کہ جو اس بلندی پر پہنچا کہ جسے کعبہ قوسین کی منزل کہتے ہیں، وہ ہستی ہے جو وہاں تک پہنچی۔ تو بھائی دیکھیے، اگر میری اور آپ کی گفتگو ہو اور میں آپ سے کہوں کہ وہ بات یاد کیجئے جو ہمارے درمیان ہوئی، تو بات وہی تو یاد دلائی جائے گی جو ہمارے درمیان ہوئی ہو۔ اللہ کہہ رہے مردان خدا میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دیا۔ تو پروردگار تجھ تک تو رسائی کسی بندے کی ہے نہیں سوا مصطفیٰ کے، تیرے تک رسائی کسی کی نہیں، یہ تجھ سے عہد کیسے ہوا؟ عجب نہیں آواز قدرت آئے، میرے حبیب سے کیا عہد میرا عہد کہلاتا ہے۔ یعنی تم رسول سے عہد کرو، وہ عہد در حقیقت میرا عہد ہے۔ اور اسے سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن میں بڑی آیتیں رکھی، جہاں دو ٹوک لفظوں میں بتایا کہ عمل نبی کر رہا ہوگا، میں کہوں گا میں کر رہا ہوں۔ کیا سورہ فتح کی آیت آپ کے ذہن میں نہیں ہے جہاں اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم؟ اے حبیب، یہ جو تمہارے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے، یہ تمہاری بیعت تھوڑی ہو رہی، یہ تو میرے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے، اور اللہ کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہتا ہے۔ یعنی جہاں قرآن نے بیعت کا ذکر کیا وہاں ذات رسول ہے۔ یہاں سے ایک بات تو پتا چل گئی کہ اللہ کی نگاہ میں بیعت ہوتی ہی معصوم کی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ یہ بیزاری سے نہیں، ذرا بیداری سے صلوات پڑھیے، مجلس کا ایک ماحول بنا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ بھئی بات پہنچی سب تک؟ یعنی بیعت نبی کی ہوئی، اللہ نے کہا میری بیعت ہو رہی ہے۔ اور وہ کتنی مشہور آیت ہے کہ یہاں سے پیغمبر نے مٹی اٹھائی اور اپنی مٹھی سے پھینکی۔ اللہ کہہ رہا ہے جب تم نے اس مٹی کو پھینکا، تم نے تھوڑی پھینکا، ہم نے پھینکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندگان خدا کے افعال، مگر وہ بندے تو اس اسٹیٹس پر ہو کہ اللہ ان کے عمل کو اپنا عمل قرار دے۔ تو کہنے کو تو اسی سورے میں، اب کیسے آپ جملہ سنیں گے، اسی سورے میں تو اللہ نے کہا کَفَ اللَّهُ بِالْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ۔ آج تو میدان میں اللہ خوب قتال کر رہا ہے۔ آپ سلامت رہیے جو جو پہنچا۔ اللہ کہہ رہا ہے کَفَ اللَّهُ، اللہ کافی ہے مومنین کے لیے قتال میں۔ اور آیت آ رہی ہے سورہ احزاب میں، تو پروردگار تو نے قتال کب کیا؟ جو تو کہہ رہا ہے اللہ کافی ہے قتال کے لیے، تو نے قتال کب کیا؟ شیعہ تو شیعہ، اہل سنت علماء نے لکھا تلوار علی چلا رہے تھے، اللہ کہہ رہا تھا اللہ کافی ہے قتال کے لیے۔ تو اب دیکھیں یہ آیت بھی جو میں نے ابھی پڑھی کَفَ اللَّهُ بِالْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ، یہ بھی اسی سورے کی ہے، سورہ احزاب۔ تو اب آتے ہیں آیت کے ترجمے پر۔ اللہ کہہ رہا ہے مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ۔ مردان خدا میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ کچھ وہ ہیں جو کام کر چکے، کچھ وہ ہیں جو انتظار میں بیٹھے ہیں۔ گویا راہ خدا میں نظر مانی گئی ہے، اور وہ نظر ہے نظر شہادت۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کون مومن بندے ہیں، یہ کون مردان خدا ہے کہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا؟ تو جب پوچھا کسی نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، باتیں پہنچ رہی ہیں سب تک؟ جب کسی نے علی سے پوچھا یہ تو بتائیں یہ کن مردوں کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ آپ سے بہتر کون سمجھے کہ اللہ مرد کسے کہتا ہے؟ آپ سلامت رہیے، اس لیے کہ آیت میں اللہ نے کہا رجال، رجال کہتے ہیں مردوں کو، اور اس کی واحد ہے رجل، مرد۔
تو ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تلاش کرنے کے لیے کہ اللہ اور نبی کی نگاہ میں مرد کون ہے۔ وہ تو رات بھر خیبر میں انتظار کروایا اور صبح رجل میدان کہہ کر علی کو علم دے کر بتایا کہ خبردار، علی کے سوا کسی کے لیے جملہ جچتا نہیں ہے۔ کہا نا، تو علی رجل میدان، تو جب ایک رجل ہمیں نظر آ گیا تو باقی مردوں کا بھی تو اسی سے پوچھا جائے گا، یا علی آپ بتائیے کہ رجال کون ہے؟ اب جملہ آپ سنیں اور لطف اٹھائیے۔ علی نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ ہماری مدح کر رہا ہے، یعنی اللہ جنہیں رجال قرآن میں کہہ رہا ہے، ایک میں ہوں، ایک میرے چچا حمزہ ہے، اور تیسرے جعفر طیار ہے۔ یہ تین نام لیے علی نے اور بتلا دیا کہ ایک کا نام حمزہ، دوسرے کا نام جعفر طیار، اور تیسرا میں علی۔ گویا تینوں نام جب آپ تلاش کیجئے کہ کس قبیلے سے ہے تو پہلا بھی ہاشمی، دوسرا بھی ہاشمی، تیسرا بھی ہاشمی۔ تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجئے، یعنی اللہ نے قصیدہ پڑھ کر علی کی زبانی تین نام لے کر کہلوا دیا صبح قیامت تک کہ شجاعت بنی ہاشم کا قصیدہ تو اللہ پڑھ رہا ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین مرد وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دیا۔ تو تینوں کا تعلق قبیلہ بنی ہاشم سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شجاعت باہر نہیں ملے گی۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں، کہیں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، توجہ، یعنی شجاعت تلاش کرنے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنی ہاشم کے ہاں آ جاؤ، ایک سے ایک شجاع نظر آئے گا۔ حمزہ بنی ہاشم، جعفر طیار بنی ہاشم، علی بنی ہاشم۔ اب میں حدیث آپ کے حوالے کروں اور آپ جھوم اٹھیں گے۔ رسول اللہ نے بنی ہاشم کی شجاعت کا تذکرہ کرتے کسی مقام پر فرمایا کہ اگر پروردگار پوری کائنات کو ابو طالب کی نسل میں رکھ دیتا، اگر اللہ پوری کائنات کو نسل ابو طالب میں رکھتا تو کوئی ماں بزدل بچہ پیدا نہ کرتی۔ اللہم صلی اللہ۔ بھائی شجاعوں کا ذکر ہو رہا ہے اور ایسی دبی دبی صلوات، ذرا شجاعت کے ساتھ صلوات پڑھے۔ اس سے بہتر بلند آواز میں صلوات پڑھے۔ توجہ ہے آپ سب کی؟ گویا ایک ایک اس گھر کا آنے والا شجاع، نسل ابو طالب میں اللہ اگر سب کو رکھ دے تو کوئی ماں بزدل بچہ پیدا نہ کرے۔ اب سوچئے کہ جس ابو طالب کی نسل میں آنے والے شجاع ہو، وہ ابو طالب کتنے شجاع ہو۔ آ گئی نا بات؟ من المؤمنین رجال، مردان خدا میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کرتے ہیں۔ اب یہاں مجھے کہنے دیجئے کہ جو بنی ہاشم کا جوان ہوگا، اللہ کے ہاں اس کا اسٹیٹس یہ ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتا ہے۔ اب جو بھی آ جائے، تو اب میں جس رخ پر آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں اس پہ تھوڑی سی توجہ رکھیے گا۔ جو بھی بنی ہاشم میں آئے وہ شجاع ہوگا، اور اس کے قصیدہ شجاعت کا اللہ قرآن میں پڑھ چکا۔ اب چاہے وہ عباس علمدار ہو، چاہے وہ حضرت علی اکبر ہو، چاہے وہ پسران جعفر طیار ہو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی چونکہ قبیلہ شجاعوں کا ہے تو جو آئے گا وہ شجاع ہوگا۔ اب میں کیسے آپ کے حوالے یہ جملہ کروں؟ اور ایک سوال ہے، ہم نے جب میدان کربلا میں 61 سنہ ہجری کو عاشور کو دیکھا تو مشاہدے نے یہ بتایا کہ جو بھی بنی ہاشم ہے وہ شجاع ہے، لیکن ہمیں کچھ ہستیاں ایسی بھی نظر آئیں کہ جن کا تعلق بنی ہاشم سے نہیں ہے، مگر جب شجاعت کے ڈنکے بجنے لگے تو سب نے دیکھا کہ یہاں عمر و سن کی قید نہیں ہے، جیسے تلوار جوان چلا رہے ویسے ہی حبیب چلا رہے ہیں، ویسے ہی مسلم ابن اوسجہ چلا رہے ہیں۔ اب آپ جب جا کے عمرے پڑھیے حضرت حبیب کی تو آپ کو پتا ہے کیا سن تھا حبیب کا،
उलमा ने लिखा 90 बरस से ऊपर। मुस्लिम इब्ने औसजा, जाके उम्र पढ़े हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा की, तवीलुल उम्र थे, यानी 80 बरस से ऊपर। लेकिन जब तलवार चली, यानी उम्र में बूढ़ा होना और है, देख रहे हैं ना आप। यानी जब अपनी शजाअत के वलवले दिखाए और डंके बजाए तो तय करना मुश्किल हो रहा था कि ये जवान लड़ रहा है या बूढ़ा लड़ रहा है। अब मसला तो ये था कि जब अल्लाह ने कसीदा पढ़ा तो बनी हाशिम की शजाअत का था। अब असहाबे हुसैन को इसमें कैसे शामिल किया जाता? तो लिखा ये है, फजाइल में जुमला अर्ज कर रहा हूं कि जब हुसैन अपने लश्कर से किसी सहाबी को भेजते तो फौरन ये आयत पढ़ते, मिनल मुमिनीना रिजालुन सदकु मा अहदुल्लाह अलैह। कोई आयत पढ़कर बता दिया कि अब तक आयत में बनी हाशिम थे, मगर अब सुबह कयामत तक असहाबे हुसैन भी शामिल, चाहे वो हबीब हो, चाहे वो मुस्लिम इब्ने औसजा हो, चाहे वो ज़ुहैर हो। अब सब असहाबे हुसैन की फेहरिस्त में जितने हैं वो मर्दाने खुदा हैं। कौन? कि जिन्होंने अल्लाह से अहद किया है। तो बात भूले तो नहीं आप, परवरदिगार से अहद कब किया? कहाँ आप तकरीर का लुत्फ ले रहे हैं? थोड़ा सा तो भाई दिलचस्पी लीजिए तकरीर में। ज़ुहैर ने अल्लाह से अहद कब किया? हबीब ने अल्लाह से अहद कब किया? हाँ, मुस्लिम इब्ने औसजा ने। नाम अगर मैं लेता रहूं सबके, आबिस ने, शौजब ने, कब किया अल्लाह से अहद? अल्लाह से कब अहद किया इन्होंने? कहीं नहीं मिलता कि कभी अल्लाह से कोई बात हुई हो इनकी। तो पता चला जैसे रसूल से किया अहद, अल्लाह से अहद था, ऐसे ही करबला में हुसैन से किया अहद, खुदा का अहद था। गोया अहद लिया हुसैन से, अल्लाह ने कहा हमसे अहद लिया। और किस नौयत का लिया? सदकू, सबने सच्चा कर दिखाया, अपने वादों को सच्चा कर दिखाया। यानी शजाअत में हुसैन ने सबको शामिल कर लिया। यानी अब सुबह कयामत तक जब ये आयत पढ़ी जाएगी, कौन सी? मर्दों वाली, तो अब उसमें असहाबे हुसैन भी शामिल हो जाएंगे। यानी सुबह कयामत तक यही तो मसला था कि रजुल मैदान फकत अली हुए और हमारे घर का कोई रजुल नहीं हुआ। तो हुसैन ने फॉर्मूला आसान दे दिया कि हुज्जत खुदा की सफ में आकर तलवार चलाओ तो अल्लाह तुम्हें रिजाल कहेगा। तो दरवाजा अभी भी बंद नहीं हुआ, एक आने वाला आएगा, उसके लश्कर वाला ही तो रिजाल। रजुल मैदान, अल्लाहुम्मा। बात पहुंची सब तक? यानी अभी भी रजुल का या रजुलियत का दरवाजा बंद नहीं हुआ। अभी एक आएगा हुसैन का वारिस और फिर दरवाजा खुलेगा, और जो मायत में आकर लड़ेगा इमाम की, उसी को तो हक है कि वो रिजाल कहलाए। तो एक अहद तो अभी भी बाकी है। जब मेहदी से अहद ले रहे होंगे तो अजब नहीं अल्लाह कहे जिसने हमसे अहद लिया। यही तो हुज्जत खुदा का स्टेटस है कि अल्लाह अपनी हुज्जत के अमल को अपना अमल कहता है। तो असहाबे हुसैन किस मंजिल पर? कि मिनल मुमिनीना रिजालुन। तो अब यहाँ लोगों को हैरत होती है, और वो हैरत और वो सवाल इमाम से भी किसी ने किया। और सवाल क्या? कहने लगे कि भाई हमने जब उम्रे पढ़ी, अभी बताया ना मैंने आपको उम्रे क्या है, और चलिए बड़े तो बड़े, यहाँ तो छोटों का वो जज्बा है। आप सलामत रहिए भाई। क्या वो वाक़या आपने नहीं सुना कि जब मुस्लिम इब्ने औसजा शहीद हुए तो कहते खैमे से एक 4-5 बरस का बच्चा बरामद हुआ तलवार लिए? थोड़ा सा बोले ताकि मुझे ज्यादा रुकना ना पड़े यहाँ पर। बच्चा बरामद हुआ तो हुसैन ने पलट के कहा बेटे तुम कौन? कहा मुस्लिम इब्ने औसजा का बेटा हूँ। कहा तुम्हारे बाबा की शहादत काफी है, अब तुम जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारी मुंतजिर होगी। तो पलट के बच्चे ने कहा मौला माँ ही ने तो भेजा है। यानी जहां मर्दों की ये शजाअत, वहां खवातीन का किरदार बताया कि असहाबे हुसैन के घर की औरतों का हौसला क्या है।
کہ باپ مارا گیا اور ماں کہہ رہی ہے جاؤ بیٹا فرزند زہرا پہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دو. تو میں نے کیا کہا, بڑے تو بڑے چھوٹے چھوٹے, چھوٹوں کا ایسا حوصلہ. تو زمانہ حیرت میں ہے. اور سوال سنیں اور میں دیکھوں کہ آپ جواب کیسے سننا چاہتے ہیں, اس لیے کہ سوال ہی میں تو جھومنے لگ جاتا ہوں. اب میں آپ کو دیکھوں آپ کیسے سنیں. بتاؤں سوال بتاؤں, بولوں کہ نہیں بولوں؟ ایسے چپ نہیں بیٹھے بھائی, بالکل چپ نہیں بیٹھے, بولیں گے تو تقریر بڑھے گی آگے. ہاں سوال سنیے, اور سوال ہو رہا ہے امام معصوم سے. عجیب سوال ہے. راوی نے کہا یہ تو بتائیں حسین نے اپنے اصحاب کو ایسا کیا دکھا دیا تھا. نہیں, آپ نے ابھی تک اس طرح سوال پر اپنی دلچسپی کا مظاہرہ کیا نہیں. پھر سن لیجئے. راوی نے کہا مولا یہ تو بتائیں حسین نے ایسا اصحاب کو دکھا کیا دیا تھا کہ نہ وہ تیروں سے ڈر رہے تھے, نہ تبر سے ڈر رہے تھے, نہ تلواروں سے ڈر رہے تھے. ہاں, وہ پڑھ پڑھ کر ایک دوسرے سے کہتے تھے پہلے میں جاؤں گا, پہلے میں جاؤں گا, پہلے مجھے جانے دو. یہی ولولہ تھا نا, یہی ولولہ لکھا ہے کہ پڑھ پڑھ کر ایک دوسرے سے کہتے تھے پہلے میں قربان, پہلے میں قربان, پہلے میں قربان. تو اب راوی کا سوال سنیے, کہا دنیا کی کوئی طاقت انہیں پیچھے نہیں ہٹا پا رہی تھی, آخر حسین نے دکھایا کیا تھا. اب یہاں پر دیکھیے امامت کیا ہے. راوی نے کہا کہ انہیں حسین نے دکھایا کیا تھا. اب جملہ سنیے. امام نے کہا جب شب عاشور آئی اور چراغ بجھا اور پھر جلا, چراغ بجھا اور پھر جلا, تو آپ کو پتا ہے جہاں بیٹھے تھے اسی مقام پر بیٹھے رہے ایسے عاشقان حسین. ابھی تک حسین نے وہ دکھایا نہیں مگر ان کے حوصلے بیٹھے ہوئے. امام نے فرمایا جیسے ہی چراغ جلا حسین نے جب ان کے ولولوں کو دیکھا تو کہا ذرا اپنے سروں کو تو اٹھاؤ. کیسے سنیں گے آپ جملہ, روایت معصوم ہے. ایک بار حسین نے اپنی دونوں انگشت کو کھولا اور کہا ارفعوا رؤوسکم, اپنے سروں کو اٹھاؤ, فانظروا, اور دیکھو, الی منازلکم, ذرا اپنی منزلوں کو تو دیکھو. ارفعوا رؤوسکم وانظروا الی منازلکم, اپنے سروں کو اٹھاؤ اور اپنی منزلوں کو دیکھو. کیسے جملہ سنیں گے. اور ایک بار حسین انگشت اٹھا کر بتاتے حبیب یہ تمہارا مقام ہے, اے حبیب یہ تمہارا مقام, اے عابس یہ تمہارا مقام. اب جملہ سنیں, ایک ایک کو حسین نے ان کی منزلیں دکھائی اور کہا بیچ میں حسین کی منزل ہے. گویا چاروں طرف تم اور بیچ میں حسین, گویا بیٹھے فرش پر ہیں اور دیکھ عرش کو رہے ہیں. نہیں, میں ذرا سا جملے کو وزنی تو بناؤں تاکہ سب جھوم اٹھیں. اللہ نے کہا نوری ابراہیم ملکوت السماوات, ہم نے ابراہیم کی آنکھوں پر سے حجاب کو ہٹا دیا, اور منزل یہ تھی کہ ابراہیم کھڑے زمین پہ ہوتے تھے اور کرتے آسمان کی سیر تھے. اب جا کے علماء سے پوچھئے ابراہیم خود دیکھتے تھے یا کسی کو دکھاتے تھے؟ کہاں آپ جملے کی قدر کر رہے. اللہ نے جب ابراہیم کا تعارف کروایا تو کہا انی جاعلک للناس اماما, ابراہیم تم انسانوں کے امام ہو. یعنی انسانوں کے امام کی اہمیت اور انفرادیت یہ ہے کہ وہ بیٹھا فرش پر ہوتا ہے, دیکھتا عرش کو ہے, مگر جو عالمین کا امام ہوتا ہے وہ اپنے اصحاب کی نگاہوں کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے جہاں خود دیکھ رہا ہوتا. اللہم صلی علی حبیب یہ تمہاری منزل, مسلم یہ تمہاری منزل, عابس, شوزب یہ سب تمہارے مکانات ہیں, سب دکھا دیے. اور بیچ میں کون؟ چپ کیوں بیٹھ رہے بھائی؟ ہاں امام حسین بیچ میں, حسین کی منزل, اور ارد گرد اصحاب حسین کی منزل. اب ایک سوال کروں آپ سے, دیں گے جواب کہ نہیں دیں گے؟ سوال سن لیجئے.
سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو بڑے آدمی کے پہلو میں مکان مل جائے، گھر مل جائے، آپ اس سے پوچھے بھائی کہاں رہتے ہو، وہ کبھی بھی اپنے گھر کا پتہ نہیں بتائے. آپ سلامت رہیے، جملہ اگر پہنچ گیا. اسے پوچھے حضور کہاں رہتے ہیں، وہ کبھی نہیں بتائے گا میں کہاں رہتا ہوں. چونکہ بڑے آدمی کے برابر میں رہتا ہے تو پلٹ کے کہے گا ہم تو فلاں کے پہلو میں رہتے ہیں، ہم تو فلاں کے پڑوسی ہیں. تو چلیے پوچھتے حبیب رہتے کہاں ہو، عابس رہتے کہاں ہو، شوذب رہتے کہاں ہو. تو پلٹ کے کہیں گے حسین کے پڑوس میں رہتے. اور کیا عرش، عرش کے کیا کہنے، وارے حسین. عرش تو عرش، فرش پر بھی جب تک حسین کی زری پہ نہیں جا سکتے جب تک ان سے ملاقات نہ ہو جائے. پہلے اصحاب حسین پھر حسین، یہ دیا حسین نے اپنے چاہنے والوں کو. مگر سوال تو میں پھر ایک اور کروں، یہ تو وہ تھے جنہوں نے شب عاشور اپنی منزلوں کو دیکھا، انگشت امامت میں اپنی منزلوں کو دیکھا. اب بھئی عجیب منزل ہے اور عجیب بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ان کے ولولے، ان کے جوش، ان کے جذبے، ان کے حوصلے، ان کے دل، ان کے قلوب اس لیے مضبوط کہ حسین نے منزلیں دکھائی. مگر ہم نے تو دیکھا وہ جو صبحوں کو وہاں سے اٹھ کر یہاں آیا، جس کا نام ہور ہے، ہور. ہاں ہم نے دیکھا کہ ہور تو وہاں تھا صبح تک، اور صبح عاشور وہاں سے اٹھ کر یہاں آیا. گویا خود کہا ہور نے کہا کہ میں اپنے کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں. گویا فیصلہ کر کے اٹھے ہور کہ یہ جہنم ہے، حسین کا یا جنت ہے. اٹھے اور وہاں پر آئے. تو سوال تو یہ ہے کہ بھائی انہیں تو امام حسین نے انگشت، ادھر نہیں ادھر میں تقریر کر رہا ہوں، وہ چپ چاپ جا رہا ہے، بالکل چپ جا رہا ہے، وہ بول میں رہا ہوں. آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں دیکھ رہے. مجھے دیکھیے، تقریر خاتمے پر ہے. جیسے ہی پہنچا تو ہور ویسا ہی جوش، ویسا ہی جذبہ، ویسا ہی حوصلہ، ویسا ہی ولولہ. تو حسین کو تو ہور نے نہیں دکھائی تھی منزل. بھئی جو رات کو تھا حسین انہیں دکھا چکے، امام فرما رہے. اور ہور تو آیا صبح کو، لیکن جب جذبہ دیکھا تو ہور بھی نہیں ڈر رہے تلواروں کے سامنے جاتے ہوئے، نیزوں کو گلے لگانے کو تیار. اور پہلے میں بیٹا کہتا ہے مجھے جانے دیجئے، غلام کہتا ہے میں جاؤں، بھائی کہتا ہے میں جاؤں، اور کہتے ہیں میں جاؤں. تو انہیں حسین نے کیا ایسا دیا، اللہ اکبر. ہور کو ایسا ملنے کیا والا ہے جو وہی کام کر رہا ہے جو انگشت امامت کر رہی ہے. اب جو ہور کے انعامات میں دیکھا تو حسین نے جو ہور کو دیا اسے رومال زہرا کہتے. اب دیکھیں مجلس کا عنوان تھا شہدائے کربلا اور امام حسین. تو ہم نے یہی کوشش کی کہ اس پہ تقریر ہو جائے، اور لیجئے تقریر تمام. ہور کو ملا رومال سیدہ. اب اس کا کیا اسٹیٹس ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کیا ہے. بھائی ایک واقعہ سنی اور ہمیں اجازت دیجئے. کہتے ہیں کہ بہت بڑا بادشاہ اسماعیل صفوی، یہ جو آج ایران میں اثنا عشریہ مذہب جو ہے 12 امامیہ، تو اس کی جو بنیاد رکھنے والا ہے وہ اسماعیل صفوی ہے. بادشاہ ایران کا قاجاری یا غالباً صفوی عہد کا ہے، پہلا بادشاہ جب حکومت شروع ہوئی. تو کہتے ہیں کہ یہ کربلا آیا زیارت کے لیے. آخری جملہ ہے بس فضائل کا. جب کربلا پہنچا تو سب کی زیارت کی، امام حسین کی اور اصحاب حسین کی زیارت کی، مولا عباس کی زیارت کی. کہا چلو بس اب سفر کا سامان باندھو، ہم واپس وطن لوٹیں گے. کسی نے کہا کیا ہور کی زیارت نہیں کرے گا؟ چند قدم پہ ہور کا روضہ ہے، چل ہور کی بھی زیارت کر. اب جملہ سنیے. کہنے لگا نہیں، ہور کو حسین نے معاف نہیں کیا. یہ جملہ کہا اسماعیل صفوی نے. تو جو غلام تھے کہا کیا بکتا ہے، حسین نے ہور کو معاف کر دیا اور ہور کو ایسا تحفہ دیا
جو کسی اور کو ملا ہی نہیں. تو کہنے لگا نہیں، میں تو اس بات کو نہیں مانتا. کہ کیا دلیل چاہیے؟ کہ دلیل اس وقت ہوگی کہ ہم حر کی قبر پہ جائیں اور حر کی قبر کو کھودا جائے. اگر تو حر کا لاشا ویسا ہی ہو جیسا تم لوگ بتاتے ہو کہ حسین پر سے جان کو قربان کیا اور لہو لہان ہوئے، تو اگر تو ویسا ہی لاشا ہوا تو میں سمجھوں گا کہ حسین نے معاف کر دیا. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو جو میں عقیدہ رکھتا ہوں وہ بات میں اپنے عقیدے پہ باقی رہوں گا. کہ یہ سب تجھے مغالطے ہو کیوں رہے ہیں؟ کہ مغالطہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر حسین نے معاف کیا ہوتا تو دور کیوں رکھتے، اپنے پہلو میں جگہ دیتے. یہ اس نے اعتراض کیا. کہتے پہنچا پورا وفد حضرت حر کی قبر پر اور نبش قبر ہوئی، یعنی قبر کو کھودا گیا. اب جیسی قبر کو کھودا تو لکھا یہ ہے کہ حر کے بدن سے تازہ لہو جاری تھا، تازہ لہو جاری، اور پیشانی پر ایک رومال بندھا ہوا تھا. تو جب علماء سے پوچھا یہ رومال، بتایا ارے یہ سیدہ بی بی کا رومال ہے، کہ اس کو تو میں برکت کے طور پر اپنے پاس رکھوں گا. اب یہ بچے باتیں محفوظ کریں اس لیے کہ بہت اہم باتیں ہیں. کہتے جیسی قبر پہ اترا، اندر اترا اور رومال کو ہٹایا حر کی پیشانی سے، ایک لہو کا فوارہ جاری ہو گیا. اور اس کے بعد اس نے اپنے پاس رومال کو رکھا اور کہا قیمتی سے قیمتی جو ہے وہ کپڑا لاؤ اور حر کی پیشانی پر باندھ دو. کہتے اتنے کپڑے رکھے گئے حر کی پیشانی پر مگر لہو رکا نہیں جب تک سیدہ کا رومال نہیں آیا. حر کا لہو نہیں رکا. گویا صبح قیامت تک ایسا انعام دے دیا حسین نے کہ اے حر، جب تک تو زندہ رہے گا، جب تک تو رہے گا، رومال زہرا تیری پیشانی پر مثل تاج رہے گا. ہاں جب آئے حر تو بڑی محبت سے حسین کے قدموں میں گر گئے. اور لکھا یہ ہے کہ آنے کی کیفیت یہ تھی کہ آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی. ایسے میں جب آئے تو بھائی بھی ساتھ تھا، غلام بھی ساتھ تھا، بیٹا بھی ساتھ تھا. حسین نے بیٹے علی اکبر سے کہا جاؤ حر کے بیٹے کا استقبال کرو. بھائی آگے بڑھا، کہا عباس جاؤ حر کے بھائی کا استقبال کرو. کہتے جب غلام آگے بڑھا حسین نے جون کو بھیجا، جون جاؤ حر کے غلام کا استقبال کرو. اب سب محو حیرت تھے، حر کا استقبال کون کرے گا؟ ایسے میں زہرا کا لال چلا اور کہا حر کا استقبال حسین خود کریں گے. اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. بس 2 جملے مصائب کے پڑھنے ہیں، اسی طرح گریہ کرتے رہیے. جیسے ہی حر آیا حسین کے قدموں سے لپٹ گیا اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا مولا مجھے معاف کر دیجئے، آج آپ کو یہاں تک لانے والا کوئی اور نہیں، میں حر ہی تو ہوں. تب حسین نے کہا حر بس ختم، اب ایسی کوئی بات نہ ہو، اس لیے کہ تجھے میں نے بخشا، تجھے رسول اللہ نے بخشا، تجھے سیدہ نے بخشا، تجھے علی مرتضیٰ نے بخشا. ایک بار سینے سے لگایا اور کہا حر اب ایسی کوئی بات نہ ہو. لیجئے حر آ گئے حسین کے لشکر میں، اور وہ وقت بھی آیا کہ غلام حر کا مارا گیا، بھائی حر کا مارا گیا. مگر منزل اس وقت بڑی دردناک تھی جب بیٹا اجازت لے کر چلا اور میدان جنگاہ میں آیا تلوار نکالی، دشمنوں کو فنار کیا. مگر کہتے ہیں جب گھوڑے سے گرا، بیٹے نے پکار کے کہا بابا میں گھوڑے سے گر گیا میری مدد کیجئے. حر چلا، ابھی چند قدم آگے بڑھے تھے کہ اپنے پہلو میں حر نے دیکھا ایک بجلی کی تیزی ہے، کویا گھوڑا نہیں بجلی رواں ہے. حر نے دیکھا یہ جانے والا کوئی اور نہیں میرا مولا حسین ہے، میرا مولا حسین ہے. ایک بار مولا سے کہنے لگے مولا آپ کیوں زحمت فرماتے ہیں، میرے بیٹے کا لاشا ہے، میں خود جاؤں گا اٹھا کے مقتل میں لے آؤں گا. حسین نے کہا حر جوان بیٹوں کا لاشا بوڑھے باپ نہیں اٹھایا کرتے، اے حر بوڑھے باپ جوانوں کا لاشا نہیں اٹھاتے. ہاں مولا یہ تو حر کے بیٹے کا مقدر تھا،
کہ جب بیٹا گھوڑے سے گرا آپ مدد کو پہنچے اور ہر کے جوان کا لاشا اٹھایا، مگر ہائے جب کربلا کی زمین پر علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ اجرکم اللہ، آواز گریہ تھمے نہ، بلند آواز میں گریہ ہو، اس لیے کہ ذکر علی اکبر آ گیا، علی اکبر کا مہتم۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ امام نے کیا مطالبہ کیا ہے کہ رونا کیسے ہے۔ ابو بصیر رو رہا تھا، امام نے کہا تجھے رونا نہیں آیا، حسین کی مصیبت پہ رونا نہیں آیا، رومال آگے کیا، کہا دیکھیے تو آقا پورا رومال تر ہو گیا، میرا رومال تر ہو گیا۔ امام نے کہا نہیں ایسے نہیں، بلکہ حسین پہ تو ایسے رویا کرو جس طرح بوڑھی ماں جوان کی میت پہ رو۔ اجرکم اللہ، ہاں علی اکبر خاک کربلا پہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور بوڑھا حسین کمر کو جھکائے ہوئے اپنے پسر کی لاش کی طرف روا دوا تھے۔ کہ آپ نے وہ مقتل کا جملہ نہیں سنا کہ جب مختار کے دربار میں حمید آیا، مختار نے تلوار کو نکالا، بتائیے کہ تجھے کربلا میں سب سے زیادہ رونا کہاں پر آیا؟ اے حمید تجھے میدان کربلا میں رونا کہاں آیا؟ کپ کپاتے ہوئے ہاتھ اٹھے، کہ مختار نہ پوچھ مجھے رونا کہاں آیا، کہ بتلا ورنہ تیری گردن کو جدا کر دوں گا۔ کہ اچھا سن، میں نے زہرا کے لال کو صبح عاشور سے لاشیں اٹھاتے دیکھا تھا، اور کیفیت یہ تھی کہ جب بھی کوئی گھوڑے سے گرتا اور حسین کو صدا دیتا، حسین ایسے شیر کی طرح بڑھتے جیسے شیر شکار پہ حملہ کرتا ہے۔ عقاب کی تیزی تھی حسین میں، اور باز جیسے اچکتا ہے شکار کو، حسین گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے لاشے کو اٹھا لیتے تھے۔ مگر وہی حسین جب علی اکبر گھوڑے سے گرے اور کہا علیک منی السلام، بابا آخری سلام قبول کرے، ارے وہ حسین جو تیزی سے جاتا تھا، میں نے آنکھوں سے دیکھا زہرا کا لال کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا۔ 70 بار حسین اٹھے، 70 بار گر گئے، اور رو رو کے کہتے تھے علی اکبر بابا کو صدا دو، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ آخری جملہ خوب گریہ کیا آپ نے۔ کیسے پہنچے حسین لاش پسر پر، مقاتل حیران ہیں، مگر ایک جملہ تو سنیے، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ بڑی کوشش کی، کہتے بہت دیر تک لاش علی اکبر پر حسین بیٹھے رہے، اور کس طرح حسین بیٹھے سب مقتل میں محفوظ ہے، مگر لاشا اٹھ نہیں رہا تھا۔ علی کے جوان بیٹے، علی کے لال حسین سے لاشا اٹھ نہیں رہا تھا، اور پھر وہ منزل بھی آئی کہ ایک بار خیام کی جانب زہرا کے لال نے دیکھا اور بلند آواز میں کہا اے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ بوڑھے باپ کے ساتھ جوان کا لاشا اٹھا لو۔ آخری جملہ جب لاشیں پسر لے کے چلے، حسین نے دیکھا ہر بی بی خیمے سے نکل کر علی اکبر کی لاش پر بیان کر رہی ہے، کہیں زینب بی بی ہے، کہیں رباب بی بی ہے، کہیں 4 برس کی سکینہ ہے، مگر حسین نے دیکھا سب تو لاش اکبر پہ آئے، ام لیلہ نظر نہیں آ رہے۔ ایک بار کہا فضہ جاؤ ماں کو علی اکبر کے لاشے پہ لاؤ، ارے اب جو حجرے کا پردہ اٹھا، فضہ نے دیکھا علی اکبر کی ماں کبھی کسی ستون سے ٹکراتی ہے، کبھی کسی ستون سے ٹکراتی ہے، اور رو کے کہتی ہے فضہ مجھے لاش علی اکبر پہ لے چل، ماں کو نظر نہیں۔ ماتم حسین